آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم دا سائیکالوجی آف منی کی بنیادی باتوں کا ایک بڑا گہرا جائزہ لیں گے۔ اس کا مقصد یہ جاننا ہے کہ پیسے کے معاملات میں کامیابی کا انحصار ہماری ذہانت یعنی انٹیلیجنس سے زیادہ ہمارے رویے پر کیوں ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اور یہ ٹاپک اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ ہم ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں کہ مالیاتی کامیابی کا تعلق میتھ سے یا کسی ہارڈ سائنس سے ہے۔ صحیح کہا، لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے شروعات میں ایک نہایت حیران کن کہانی کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر تصور کیا جائے کہ لاس اینجلس کے ایک بہت ہی مہنگے ہوٹل میں ایک ٹیکنالوجی ایگزیکٹو ٹھہرا ہوا ہے۔ اچھا، وہی جس نے اپنی 20 کی دہائی میں وائی فائی راؤٹر کا ایک بہت اہم کمپوننٹ ڈیزائن کیا تھا۔ ہاں ایگزیکٹلی وہی شخص، مطلب وہ ایک سرٹیفائیڈ جینیس تھا۔ اس نے وہ کمپوننٹ ڈیزائن کیا، اسے پیٹنٹ کروایا اور بہت پیسہ کمایا، لیکن پیسے کے ساتھ اس کا جو رویہ تھا وہ بالکل بچکانا تھا۔ یعنی ایسی ذہانت ہونے کے باوجود پیسوں کو لے کر وہ میچور نہیں تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے پاس ہمیشہ ایک $100 کے نئے نوٹس کی ایک موٹی سی گڈی رکھتا تھا، صرف دکھاوے کے لیے۔ اور ایک دن اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے $1000 کے سونے کے سکے منگوائے۔ گولڈ کوئنز؟ ہاں اچھا، ان کا کیا کیا اس نے؟ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان سکوں کو پیسفک اوشن میں ایسے پھینکا جیسے لوگ تفریح کے لیے پانی میں پتھر اچھالتے ہیں نا، بالکل ویسی۔ واقعی، مطلب یہ تو سننے میں ہی کسی سستی اور غیر منطقی کامیڈی فلم کا سین لگتا ہے۔ ہاں، اور ایک اور دن اس نے ہوٹل میں نشے کی حالت میں ایک $500 کا لیمپ توڑ دیا۔ جب مینیجر نے آ کر پیسے مانگے تو اس نے وہ موٹی گڈی نکالی اور $5000 کیش مینیجر کے منہ پر دے مارا۔ اوہو، مطلب اس میں جو ایریگنس ہے وہ دراصل سٹیٹس سگنلنگ اور شدید انسیکیورٹی کا ایک عجیب سا مرکب ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اس کہانی کا انجام وہی ہوا جس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آخرکار وہ مکمل طور پر دیوالیہ ہو گیا، یعنی بینکرپٹ ہو گیا۔ صحیح، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ہمارا تجزیہ اصل میں شروع ہوتا ہے۔ اگر اتنا بڑا جینیس پیسے کے معاملے میں ناکام ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسے کو سنبھالنا ہارڈ سائنس نہیں بلکہ سافٹ سکل ہے۔ بالکل، ایک عظیم ذہانت والا شخص بھی اگر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتا تو وہ مالیاتی طور پر تباہ ہو سکتا ہے۔ یہ آج ہمیں اس ڈیپ ڈائیو سے سیکھنے کو ملے گا کہ عام لوگ بغیر کسی مالیاتی تعلیم کے بھی امیر کیسے بن سکتے ہیں۔ ہاں، کیونکہ اگر انٹیلیجنس کافی نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کامیاب کون ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو بالکل مخالف کرداروں کا موازنہ کرنا پڑے گا۔ تو پہلے کردار کی بات کرتے ہیں، رونلڈ جیمز ریڈ۔ یہ واقعی ایک بہت عجیب کہانی ہے۔ رونلڈ ایک انتہائی سادہ شخص تھا جو رورل ومونٹ میں پیدا ہوا۔ صحیح، اور میرا خیال ہے وہ اپنے خاندان کا پہلا فرد تھا جس نے ہائی اسکول پاس کیا تھا، ہے نا؟ ہاں بالکل، اور روزانہ دوسروں کی گاڑیوں میں لفٹ لے کر اسکول جاتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 25 سال ایک گیس اسٹیشن پر گاڑیاں ٹھیک کرتے ہوئے گزارے، اور پھر 17 سال تک جے سی پینی میں جھاڑو لگایا، یعنی صفائی کرمچاری تھا۔ یعنی اس کی زندگی میں کوئی گلیمر نہیں تھا، بالکل ایک عام سی اور محنت مشقت والی زندگی۔ ایگزیکٹلی، اس نے 38 سال کی عمر میں ایک $12000 کا چھوٹا سا گھر خریدا تھا، اور اس کو لکڑیاں کاٹنے کا بڑا شوق تھا۔ لیکن اصل ٹوسٹ تب آیا جب 2014 میں 82 سال کی عمر میں اس کی وفات ہوئی۔ اچھا، تو جب وہ فوت ہوا تو کیا پتا چلا؟ جب اس کی وفات ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کی کل مالیت یعنی نیٹ ورتھ $8 ملین سے زیادہ تھی۔ ویٹ، $8 ملین ایک جینیٹر کے پاس؟ یہ تو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آ سکتا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اس نے $2 ملین اپنے سوتیلے بچوں کو دیے اور باقی کے $6 ملین لوکل ہاسپٹل اور لائبریری کو دان کر دیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے پاس یہ پیسے آئے کہاں سے؟ مطلب اس نے کوئی لاٹری تو نہیں جیتی تھی نا؟ کوئی لاٹری نہیں تھی، اس نے صرف چھوٹی چھوٹی بچت کی اور انہیں بلو چپ سٹاکس میں لگا دیا، اور پھر صدیوں تک یعنی دہائیوں تک صبر سے انتظار کیا تاکہ وہ رقم کمپاؤنڈنگ کے ذریعے بڑھتی رہے۔ تو یعنی اس کی اصلی کامیابی اس کی انویسٹمنٹ اسٹریٹجی سے زیادہ اس کے صبر کرنے میں تھی۔ اس نے ڈیکیڈز تک اس پیسے کو چھوا ہی نہیں۔ بالکل، کمپاؤنڈنگ نے اپنا کمال دکھایا۔ اب دیکھیں، اس سال ایک اور شخص بھی خبروں میں تھا، رچرڈ فسکون۔ یہ بندہ رونلڈ ریڈ کا مکمل اپوزٹ تھا۔
اچھا، یہ وہی فسکون ہے جو ہارورڈ سے پڑھا ہوا تھا؟ ہاں، ہارورڈ ایجوکیٹڈ میریل لنچ کا بڑا ایگزیکٹو، اور اس کے پاس MBA کی ڈگری تھی۔ وہ 40 انڈر 40 کی لسٹ میں بھی شامل تھا۔ کاغذ پر اس کو تو پیسے کا ماہر ہونا چاہیے تھا، لیکن انسان کا رویہ کبھی کاغذ پر ٹھیک سے نظر نہیں آتا۔ صحیح بات ہے۔ مڈ 2000s میں اس نے گرینچ میں اپنا ایک 18,000 اسکوائر فٹ کا گھر، جو کہ آلریڈی بہت بڑا تھا، اس کو مزید بڑا کرنے کے لیے بھاری قرض لیا۔ 18,000 اسکوائر فٹ کا گھر، او واو! اس میں تھا کیا کیا؟ اس میں 11 باتھ رومز تھے، 2 ایلیویٹرز تھے اور 2 پولز تھے، اور سورس مٹیریل میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کی صرف ماہانہ مینٹیننس پر $90,000 لگتے تھے۔ $90,000 ماہانہ؟ یہ تو بالکل ایک عجیب سا پاگل پن ہے، سٹیٹس سگنلنگ کی ایکسٹریم مثال۔ ہاں، لیکن پھر 2008 کا مالیاتی بحران آیا اور وہ بینکرپٹ ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یعنی جہاں اس کے گھر میں انڈور پول کے اوپر شیشے پر لوگ ڈانس کرتے تھے، وہ آخر میں 75% کم قیمت پر نیلام ہو گیا۔ بالکل۔ تو ان دونوں کرداروں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ رونلڈ صبر تھا، پیشنٹ تھا، جبکہ رچرڈ لالچی تھا۔ انہی 2 رویوں نے ان دونوں کے درمیان تعلیم اور تجربے کا فرق بالکل ختم کر دیا۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا رک کر ایک تمثیل یا انالوجی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ کیا کسی اور شعبے میں یہ چیز ممکن ہے؟ آپ کا مطلب ہے ہارٹ سائنسز میں؟ ہاں، یعنی ہم کبھی ایسی کہانی تو نہیں سنتے نا جہاں ایک جینیٹر نے کسی ہارورڈ ٹرینڈ سرجن سے بہتر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہو؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ یا کسی صفائی کرمچاری نے کسی ٹاپ کی نیوکلیئر انجینئر سے بہتر نیوکلیئر ری ایکٹر بنایا ہو؟ یہ امپاسبل ہے۔ تو پھر فائنانس کی دنیا میں ہی یہ عجیب و غریب واقعہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت منطقی سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فائنانس باقی شعبوں جیسا، یعنی فزکس یا میڈیسن جیسا نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر 2 چیزوں پر چل رہا ہے، قسمت اور سافٹ سکلز، یعنی سائیکالوجی آف منی۔ صحیح ہے۔ مطلب ہیلتھ اور میڈیسن میں ماڈرن سائنس نے واقعی کمال کیا ہے۔ عمریں بڑھ گئی ہیں اور نئی دریافتیں ہوئی ہیں۔ ہاں، ٹرائل اور ایرر نے ہمیں بہتر کسان اور اچھا پلمبر تو بنا دیا، لیکن فائنانس میں اگر دیکھا جائے تو پچھلی 2 دہائیوں میں پرنسٹن کی اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے مشہور میجر فائنینشیل انجینئرنگ ہونے کے باوجود کیا لوگ بہتر انویسٹر بن گئے ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ ہم پیسے کے معاملے میں بہتر ہو گئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، قرض لینے اور سیونگ کرنے کے معاملے میں ہماری عادتیں ویسی ہی تباہ کن ہیں جیسی پہلے تھیں۔ تو اس کا پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ مسئلہ تعلیم میں نہیں ہے، مسئلہ اس میں ہے کہ ہم فائنانس کو پڑھاتے کس طرح ہیں۔ ہم اسے فزکس اور میتھس کی طرح پڑھاتے ہیں۔ ہاں، ہم رولز بنا دیتے ہیں، مثال کے طور پر 6 مہینے کا ایمرجنسی فنڈ رکھیں اور اپنی سیلری کا 10% حصہ سیو کریں۔ بالکل، انٹرسٹ ریٹس اور ویلیویشنز کے درمیان بڑے بڑے فارمولا سکھائے جاتے ہیں، لیکن یہ میتھ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ جب ہم ان پر عمل کرنے لگتے ہیں تو اصل میں ہمارے دماغ میں چل کیا رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، مطلب فزکس کے قوانین تو بدلتے نہیں ہیں نا۔ ہاں، اگر ایک برج گرتا ہے تو ایک انجینئر آسانی سے بتا سکتا ہے کہ مٹیریل میں کیا خرابی تھی یا کتنی فورس زیادہ تھی۔ فزیکل فورس کے قوانین وہی رہتے ہیں۔ لیکن فائنانس قوانین سے تھوڑی نہ چلتا ہے، یہ انسانی رویوں سے چلتا ہے۔ واقعی، اگر ایک بندہ بیئر مارکیٹ میں گھبرا کر اپنے شیئرز بیچتا ہے تو اس وقت وہ کوئی میتھ کا فارمولا تھوڑی سوچ رہا ہوتا ہے۔ بالکل نہیں، اس کی باڈی میں اس وقت پینک ہوتا ہے، وہ اپنے خاندان کے مستقبل کی فکر اور شدید خوف کا شکار ہوتا ہے۔ اب کتاب کی اصل کانٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں۔ اس کتاب کے 20 چیپٹرز اصل میں 2008 کے مالیاتی بحران کے بعد کیے گئے تجزیوں پر مبنی ہے نا؟ ہاں، اور جب وہ بحران آیا تھا نا تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اصل میں کیا ہوا اور کیوں ہوا۔ ماہرین بس نمبرز میں وجوہات ڈھونڈ رہے تھے۔ لیکن اصل وجہ تو کوئی انٹرسٹ ریٹس یا فارمولاز نہیں تھے، وجہ لالچ اور انسیکیورٹی تھی۔ ایگزیکٹلی، عدم تحفظ اور اوور آپٹمزم، جہاں لوگوں نے اور بینکس نے لالچ میں آ کر ایسے رسک لیے جو ان کے کنٹرول سے باہر تھے۔ یہاں نا سورس مٹیریل میں والٹیر کی ایک بڑی ہی مشہور اور اہم لائن پیش کی گئی ہے۔ والٹیر کہتا ہے کہ تاریخ کبھی خود کو نہیں دہراتی، انسان ہمیشہ خود کو دہراتا ہے۔ کیا بات ہے! ہسٹری نیور ریپیٹس اٹسیلف، مین آلویز ڈز۔ یہ واقعی بالکل فٹ آتی ہے اس سب پر۔
हाँ, क्योंकि मार्केट क्रैशेस की शक्ल और वजह शायद हर बार अलग हो, लेकिन उसके पीछे की इंसानी साइकोलॉजी और रवैये बिल्कुल वैसे ही होते हैं। तो अगर हम इस डीप डाइव को अब थोड़ा समेटते हुए आगे बढ़ें, तो इस पूरी डिस्कशन का खुलासा क्या है? इसका अहम पैगाम यही है कि मालियाती कामयाबी का ताल्लुक किसी आला डिग्री से नहीं, बल्कि सादा सी खुद आगाही, सब्र और अपने जज्बात पर काबू रखने से है। बिल्कुल, और ये किताब जानबूझकर 20 छोटे चैप्टर्स में लिखी गई है, क्योंकि किसी को लालच और सब्र जैसे मौजू समझने के लिए 300 सफ़ात की तो ज़रूरत नहीं होती ना। सही बात है। ये नॉलेज लोगों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पैसे का मामला हर किसी की जिंदगी को सीधा मुतासर करता है। हाँ, पैसा दरअसल जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों जैसे रिस्क लेने की सलाहियत, एतमाद और खुशी को समझने के लिए एक आईने का काम करता है। बिल्कुल, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है ये। तो यहाँ हम अपनी डीप डाइव को रैप अप करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बड़ा प्रोवोकेटिव सा थॉट जरूर छोड़ना चाहता हूँ ताकि सुनने वाले इस पर गौर करें। जरूर, वो क्या है? अगर बड़ी से बड़ी मालियाती कामयाबी का राज सिर्फ अपने जज्बात को कंट्रोल करने और लालची ना होने में छुपा है, तो हम अपनी जिंदगी के और कौन से ऐसे मामलात हैं जहां खुद को और दूसरों को फिजूल के पेचीदा फॉर्मूलाज में उलझा रहे हैं, जबकि वहां भी असल मसला सिर्फ हमारी अपनी जहनियत और साइकोलॉजी को ठीक करने का है। वाकई ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर हम सबको ठहरकर सोचने की जरूरत है।